لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور بزرگان محترم، میں عصر کی نماز کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ فارغ الذہن ہو کر بیٹھا تھا کہ اچانک محب من مولانا سہیل منوبری سلمہ کا فون آیا کہ آج کا دن خالی ہے اور آپ کو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بیان کرنا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس موضوع پر آج بیان کروں. پھر اچانک اللہ تعالی کی جانب سے میرے ذہن میں ایک موضوع آیا اور مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کروں. وہ موضوع ہے لباس. اکثر اوقات میں اپنی تقریر اور بیان سے پہلے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر حصے سے. زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں. لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ ہے. اس لیے قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایت ہے. میرے بھائیوں، آج کل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے آدمی اگر اپنی مرضی، اپنی چوائس اور اپنے ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا تنگ نظری کی بات ہے. اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکثرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولویوں نے اپنی طرف سے قید شرط لگا دی ہے، ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہے، مگر ان ملاؤں نے اپنی طرف سے گڑھ کر یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہے، اور یہ ان ملاؤں کی تنگ نظری کی دلیل ہے. اور اس تنگ نظری کے نتیجے میں انہوں نے خود بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھوڑا رکھا ہے. میرے محترم دوستو، خوب سمجھ لیجئے، لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر اور اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو. یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا، اور اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں
کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ لباس مانے کپڑا نہیں جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا، بلکہ یہ لباس انسان کے طرز فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس لباس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت وہ ایک بہت شاندار جبہ پہنے ہوئے تھے۔ جب خطبے سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے تو جا کر اس جبے کو اتار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبے کو نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس جبے کو پہننے سے میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہو گیا، اس لیے آئندہ اس کو نہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جبہ بذات خود ایسی چیز نہیں تھی جو حرام ہوتی، ناجائز ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کو آئینے کی طرح صاف و شفاف بناتے ہیں ان کو ذرا ذرا سی بات میں بری لگتی ہے۔ اس کی مثال کو سمجھیے، جیسے ایک کپڑا داغدار ہے، کپڑے پر داغ ہی داغ لگے ہوئے ہیں اور کپڑے پر ہر جگہ دبے دبے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کپڑے پر ایک داغ اور آ کر لگ جائے تو اس کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دبوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت، اس کی تاریکی اور اس کے وبال کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح صاف و شفاف بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے سفید صاف شفاف کپڑا ہو، اس پر اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں ہو کر ظاہر نظر آئے گا۔ اسی طرح اللہ والوں کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، ان پر ذرا سی بھی چھینٹ پڑ جائے تو ان کو ناگوار ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اس لیے لباس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور لباس کے بارے میں شریعت کے جو اصول ہے وہ سمجھ لینے چاہیے اور ان کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔ میرے دوستو، آج کل یہ جملہ بھی بہت کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ صاحب اس ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اگر ذرا سا لباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کہ دین ظاہر کا نام نہیں، باطن کا نام ہے۔ دین جسم کا نام نہیں، روح کا نام ہے۔ شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، دین کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل اس قسم کے جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں اور فیشن بن گئے۔ لیکن میرے دوستو، خوب یاد رکھیے، دین کے احکام روح پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے اور ظاہر پر بھی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ دو۔ خوب یاد رکھیے، جب تک ظاہر خراب ہے تو پھر یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے۔ اگر باطن خراب نہ ہو تو ظاہر بھی خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو اس کے سڑنے کے آثار چھلکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں، اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے تو چھلکے پر کبھی خرابی نظر نہیں آئے گی۔
छिलके पर उसी वक्त खराबी जाहिर होती है जब अंदर से खराब है। इसी तरह जिस शख्स का जाहिर खराब है तो ये इस बात की अलामत है कि बातिन में भी कुछ न कुछ खराबी जरूर है, वरना जाहिर खराब होता ही नहीं। लिहाजा ये कहना कि हमारा जाहिर अगर खराब है तो क्या हुआ, बातिन ठीक है, याद रखिए इस सूरत में बातिन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से कोई पूछे कि दीन में तो बातिन मतलूब है, जाहिर मतलूब नहीं है, तो फिर दुनिया में भी बातिन मतलूब होना चाहिए, जाहिर मतलूब नहीं होना चाहिए। हालांकि दुनिया के सारे कामों में तो जाहिर भी मतलूब है और बातिन भी मतलूब है। एक बेचारा दीन ही ऐसा रह गया जिसके बारे में कह दिया जाता है कि हमें इसका बातिन चाहिए, जाहिर नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर जब आप मकान बनाते हैं तो मकान का बातिन तो ये है कि 4 दीवारी खड़ी करके ऊपर से छत डाल दी तो बातिन हासिल हो गया। अब इस पर प्लास्टर की क्या जरूरत है और रंगो रोगन की क्या जरूरत है, एलिवेशन की क्या जरूरत है, इसलिए कि मकान की रूह तो हासिल हो गई है, वो मकान रहने के काबिल हो गया। मगर मकान के अंदर तो ये फिक्र है कि सिर्फ 4 दीवारी और छत काफी नहीं, बल्कि प्लास्टर भी हो, रंगो रोगन भी हो, उसमें ज़ेबो जीनत का सारा सामान मौजूद हो। यहां कभी सिर्फ बातिन ठीक कर लेने का फलसफा नहीं चलता। एक बेचारा दीन ही ऐसा मिस्कीन रह गया है कि उसमें सिर्फ बातिन मतलूब है, जाहिर मतलूब नहीं। मेरे भाइयों, ये शैतान का धोखा और फरेब है, ये शैतान का धोखा और फरेब है। लिहाजा जाहिर भी दुरुस्त करना जरूरी है और बातिन भी दुरुस्त करना जरूरी है, चाहे लिबास हो या खाना हो या आदाब मुआशरत हो। अगर इंसाफ का ताल्लुक जाहिर से, लेकिन इंसाफ का गहरा असर बातिन पर वाक़ होता है। इसलिए लिबास को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको दीन की हकीकत फहम हासिल नहीं। अगर ये बात न होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के बारे में कोई हिदायत न फरमाते, कोई तालीम न देते, लेकिन आपने लिबास के बारे में हिदायत दी। आपकी तालीमात उसी जगह पर आती है जहां लोगों के बहक जाने और गुमराह हो जाने और गलती में पड़ जाने का खतरा होता है। इसलिए उन उसूलों को और उन तालीमात को एहतमाम के साथ सुनने की जरूरत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शरीयत ने लिबास के बारे में बड़ी मुतदील तालीमात अता फरमाई है। चुनांचे शरीयत ने कोई खास लिबास, कोई मखसूस लिबास मुकर्रर करके और उसकी हैयत बताकर ये नहीं कहा कि हर आदमी के लिए ऐसा लिबास पहनना जरूरी है। शरीयत का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई खास और मखसूस लिबास नहीं। लिहाजा जो शख्स उस हैयत से हटकर लिबास पहनेगा वो मुसलमानी के खिलाफ है। ऐसा इसलिए नहीं किया कि इस्लाम दीन फितरत है और हालात के लिहाज से, मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से, वहां के मौसमों के लिहाज से, वहां की जरूरियात के लिहाज से लिबास मुख्तलिफ हो सकता है। कहीं बारीक, कहीं मोटा, कहीं किसी वजह का, कहीं किसी हैयत का लिबास इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन इस्लाम ने लिबास के बारे में कुछ बुनियादी उसूल अता फरमा दिए। उन उसूलों की हर हालत में रियायत रखनी जरूरी है, उनको समझ लेना चाहिए। जो आयत मैंने खुतबे में आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने लिबास के बुनियादी उसूल बता दिए और 4 उसूल फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारी पोशीदा और शर्म की चीजों को छुपाता है और जो तुम्हारे लिए जीनत का सबब बनता है, और तक़वे का लिबास तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये 3 जुमले इरशाद फरमाए और इन 3 जुमलों में अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कायनात भर दी है।
اس آیت کریمہ میں لباس کا پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ سوآتن کے معنی وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، مراد ہے ستر عورت۔ تو گویا کے لباس کا سب سے بنیادی مقصد ستر عورت۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو، کچھ اعضاء کو، کچھ پارٹس کو عورت قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ وہ ستر مردوں میں اور ہے، عورتوں میں اور ہے۔ مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ناپ یعنی ڈوٹی سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے۔ اس حصے کو کھولنا بلا ضرورت جائز نہیں، ہاں علاج وغیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے، لیکن عام حالت میں اس کو چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا سارا جسم سوائے چہرے اور گھٹنوں تک ہاتھ کے سب کا سب عورت اور ستر ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں۔ لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے۔ جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی 3 صورتیں، خاص کر میری بہنیں جان سے اس بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام مسلمان بہنوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ستر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوا اور کشف عورت ہو گیا، ستر کھل گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپا تو لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے، فٹ ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس لیے مرد کے لیے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے، اور وہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہو کہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے، اور اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے۔ اور یہی 3 چیزیں عورت کے لباس میں بھی ضروری ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے، اس لیے کہ آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جس میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھل رہا ہے اور کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس بھی نہیں۔ جو خواتین بہت باریک اور بہت چست اور فٹ لباس پہنتی ہے، جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاسیات عاریہ، وہ خواتین ننگی لباس پہننے والی ہوگی، یعنی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، اس لیے کہ اس کپڑے سے لباس کا وہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ آج کل خواتین میں یہ وبا اس کثرت سے پھیل چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں، شرم و حیا سب بالے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لباس عائد ہو گیا جو جسم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے۔
خدا کے لیے ہم اس بات کو محسوس کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کرے اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں احساس اور فکر پیدا فرمائے. حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شاید ہی آپ کا کوئی جمعہ ایسا جاتا ہو جس میں اس پہلو کی طرف متوجہ نہ فرماتے ہو. فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جتنے آج کل عام رواج پا گئے ان کو کسی طرح ختم کرو. خواتین اس حالت میں مجمع عام کے اندر جا رہی ہے کہ سر کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے. حالانکہ صدر کا حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے مرد کے سامنے صدر کھلنا بھی جائز نہیں اور عورت کے لیے عورت کے سامنے صدر کھلنا جائز نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں. دھیان سے سنو، اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں، چھ جائے کہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے. اس لیے یہ اعضاء اس کے صدر کا حصہ ہے. میرے بھائیوں، آج کل کی شادی کی تقریبات میں جا کر دیکھیے وہاں کیا حال ہو رہا ہے. خواتین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر اور ڈٹائی کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایسی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے. یہ بدامنی اور یہ بے چینی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی انسان کی جان و مال ہر ایک ڈرا ہوا ہے، صفا ہوا ہے جان کے بارے میں، مال کے بارے میں. در حقیقت ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے اور ان پر پکڑ نہیں فرماتے. خدا کے لیے اپنے گھروں سے اس فتنے کو دور کرے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ شخص حیران ہو جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خواتین کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا. اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا. وہ تو دینداری کا زمانہ تھا، وہاں تو گناہ کا تصور تک نہیں آتا. چنانچہ فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی اور ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے پختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس زمانے میں اس قسم کے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھی. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ بعض شعراء حدیث نے اس پر کلام کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. مفتی اونٹوں کے کوہان کی طرف بال کس طرح ہو سکتے ہیں. لیکن آج کے جدید فیشن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی. آگے ارشاد فرمایا ممیلات مائلات. وہ عورتیں اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ شنگار سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں اور تخت پر سوار ہو کر آئے گی
اور مسجد کے دروازوں پر اترے گی۔ اب حدیث کے شارحین اس حدیث کی تشریح میں حیران تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آج کے حالات نے اس حدیث کو واضح کر دیا کہ کس طرح کاروں کے اندر بیٹھ کر خواتین آتی ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ یہ فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے چینی جو ہے یہ حقیقت میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے۔ ایک بات اور سمجھیے کہ گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان چوری چھپے تنہائی میں کر رہا ہے، علل اعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کو گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہوتی ہے اور توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علل اعلان اور کھلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ سنیما دیکھی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل امتی معاف الا المجاہدین۔ انشاءاللہ سب کی معافی ہو جائے گی، یا تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں گے، لیکن وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے مجاہدین جس کو کہا گیا، اور اس گناہ پر کبھی شرمندہ نہ ہوتے ہو بلکہ اس گناہ پر فخر کرتے ہو، بلکہ اس گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتے ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم زمانے سے کٹ گئے؟ کیا ہم دکے روسی ہو کر بیٹھ گئے اور ساری دنیا کے تانے ہم اپنے سر لے لیں؟ کیا سوسائٹی سے کٹ کر بیٹھ گئے؟ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تو دیکھو کہ اگر سوسائٹی سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤں گے یہ کون سا مہنگا سودا ہے؟ ذرا غور تو کرو، یہ سوسائٹی کب تک تمہارا ساتھ دے گی، تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سوا کوئی تمہارا ساتھ ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو تم اپنی سوسائٹی کو مدد کے لیے پکارنا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہ کام کر رہے تھے، اب آ کر ہماری مدد کرو۔ کیا اس وقت تمہاری سوسائٹی کے افراد میں سے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب سے چھڑا سکے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو جب جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے، اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر مجھے غلط کاموں پر اکسایا کرتا تھا اور مجھ سے بحثیں کیا کرتا تھا کہ آج کل کے حالات ایسے، ماحول ایسا ہے، سوسائٹی کے تقاضے ہیں، وقت کے تقاضے یہ ہے، تو ایسی باتیں کر کے مجھے ورگلایا کرتا تھا۔ اب ذرا اس کو میں دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جاگے گا تو قرآن کریم فرماتا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جاگے گا تو اس ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہو کر اس سے کہے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، اگر میں تیرے کہنے میں آ جاتا، تیری بات مان لیتا اور تیری اتباع کرتا تو آج میرا بھی یہی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے، اور اگر میرے ساتھ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو مجھے بھی اس طرح دھڑ دیا گیا ہوتا جس طرح آپ مجھے دھڑ دیا گیا۔ بہرحال
اس سوسائٹی کے تقاضے یہاں پر تو بڑے خوشنما لگتے ہیں، لیکن اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے، تو پھر خدا کے لیے اس سوسائٹی کی باتوں کو چھوڑو، اس کے ڈر اور خوف کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ، اور یہ سوسائٹی تمہیں جو تانے دیتی ہے ان تانوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ اگر سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ تم رجعت پسند ہو، تم دقیانوس ہو، تم بیکورڈ ہو، تم زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، تو ایک مرتبہ اس سوسائٹی سے ہم کھوپ کر اور کمر کس کر یہ جواب دے دو کہ ہم ایسے ہی ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے مت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ یہ نہیں کہوں گے، یاد رکھو یہ سوسائٹی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی۔ اور تو اور میرے بھائیوں، حضرت انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ تانے دیے گئے، صحابہ کرام کو بھی یہ تانے دیے گئے، اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، لیکن جب تک ان تانوں کو اپنے لیے باعث فخر نہیں قرار دوں گے، یاد رکھو اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کی یاد اور ذکر اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی ایک طرف جا رہی ہے، زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، اب تم اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے اس کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ آج اگر کوئی شخص دینداری اور امانت داری سے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رشوت نہ لوں، نہ رشوت دوں، سود نہ کھاؤں، حرام کاموں سے اجتناب اور پرہیز کروں، اور لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کروں، تو اس وقت سوسائٹی اس کو یہی کہے گی کہ اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے۔ حالانکہ جب سوسائٹی تمہیں یہ کہے کہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، اور تمہارے لیے باعث فخر کلمہ ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لہٰذا جس دن تمہارے دین کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ پاگل ہے، اس دن خوشی مناؤ، 2 رکعت شکرانہ کی نفل ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا ظفر کا مرحوم نے خوب کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لہٰذا اگر ساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق جڑ جائے تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے، یہ باتیں، یہ تانے سب ختم ہو کر رہ جائیں گے، اور جس دن تمہاری آنکھ بند ہوگی اور وہاں تمہارا استقبال ہوگا، اور اس وقت تم دیکھنا کہ ان تانا دینے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ یہ تانے دینے والے جو آج تم پر ہنس رہے، قیامت کے دن یہ ہنسنے والے روئیں گے اور تم ان پر ہنسا کرو گے۔ تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ لہٰذا ان سوسائٹی والوں سے کب تک صلح کرو گے؟ کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہو گے؟ کب تک تم ان کے پیچھے چلو گے؟ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کر کے ارادہ کرو گے اس وقت تک چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور برہنگی کے لباس کا جو رواج چل پڑا ہے، ایک مرتبہ عزم کر کے اس کو ختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے لباس کا پہلا مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت۔ جو لباس ساتر نہیں وہ حقیقت میں لباس ہی نہیں، وہ برہنگی ہے، ننگا پنا ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ریشہ، یعنی ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔
ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں زیادہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر انسان کو فرحت ہو، بدحیات اور بے دھنگا نہ ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور ڈراو ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر زینت کا فائدہ حاصل ہو۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آمدنی ان کی اچھی ہے، انکم اچھی ہے، اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قسم کا لباس پہننا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدحیات قسم کا پرانا کپڑا پہنے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا، الک معلوم؟ قال نعم۔ قال من ای المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق۔ قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، سب جو اس زمانے کے قیمتی مال شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیر اور گداگر کی طرح بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کے خاطر اور اپنی آسائش اور آرائش کے خاطر، اپنی زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جائز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات جو مشہور کی گئی نا، کالی کملی والے، اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت مشہور کر دیا۔ یہ بات صحیح نہیں، صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بس ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیر تن فرماتے تھے، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ نے موٹی چادریں استعمال فرمائی، اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کپڑا زیر تن فرمایا جس کی قیمت 2000 دینار تھی۔ دینار سونے کے سکے ہو گئے، اور اس زمانے میں بہت قیمتی تھا، اور آج کے دور میں بھی دینار جو کرنسیاں، مختلف کرنسیاں دنیا میں لائی گئی، اس میں دینار سب سے قیمتی شمار ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت کا حصہ بننا تھا، جو بھی کرتے شریعت بنتی۔ اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لیے کوئی قیمتی لباس پہننا چاہتے ہو، یہ بھی جائے گا، لیکن لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے، نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے اور اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے، بڑے پیسے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتانا، دوسروں پر رعب جمانا مقصود ہے۔ یہ سب باتیں نمائش میں داخل ہے اور حرام ہے، اس لیے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل خاص کر ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک عجیب مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی پسند یا ناپسند کا کوئی معیار نہیں، بس جو فیشن چل گیا وہ پسند ہے، اور جو چیز فیشن سے باہر ہو گئی وہ ناپسند۔ ایک زمانے میں ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پسند کیا جانے لگا اور اس کی تعریف کی جانے لگی، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جب اس کا فیشن نکل گیا تو اب اسی کی برائی شروع ہو گئی۔
مثال کے طور پر ایک زمانے میں لمبی اور اونچی قمیض کا فیشن چل گیا، تو اب جس کو بھی دیکھو وہ لمبی قمیض پہن رہا ہے اور اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جب اونچی قمیض پہننے کا فیشن چل پڑا تو اب اونچی قمیض کی تعریف اور اس کو پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن کے تابع ہو کر خوبصورتی اور بدسورتی کا تعین صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز اچھی لگے اور اپنے خیال کو جو چیز خوبصورت لگے اس کو پہننے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل ماشی والبس ماشی، من پاتا کھاؤ من پاتا پہنو، ہاں دو چیزوں سے پرہیز کرو۔ حدیث میں ما اخطأت کا اثنتان صرف و مقیل، دو چیزوں سے پرہیز کرو، ایک اسراف اور دوسرے تکبر سے۔ ہمارے یہاں ہندی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ کھائے من پاتا اور پہنے جگ پاتا، یعنی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو پائے، اپنے دل کو اچھی لگے، اپنا دل اس سے خوش ہو اور اپنے آپ کو پسند ہو، لیکن لباس وہ پہنے جو جگ کو پائے، دنیا کو پائے۔ جگ سے مراد زمانہ، دنیا، یعنی جو زمانے کے لوگوں کو پسند ہے، زمانے کے لوگ جس کو پسند کریں اور ان کی آنکھوں کو اچھا لگے۔ یہ کہاوت مشہور ہے لیکن یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی من پاتا اور کھائے بھی من پاتا۔ جگ پاتا والی بات نہ لباس میں درست اور نہ کھانے میں درست ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حدود شریعت میں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعمال کرو وہ جائز ہے، لیکن فیشن کی اتباع میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے کوئی لباس استعمال کر رہے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ میرے محترم دوستو، مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا، آدھے گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ ہو گیا۔ یہ مضمون جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں بہت طویل مضمون ہے۔ 4 اصول میں سے میں نے 2 اصول آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو باقی 2 اصول پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مومن، 100% شریعت پر ہمیں چلنے والا بنے۔ مختصر دعا کر لیں، آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم وانا في الوجود الحي القيوم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جان کر انجان کر، چھوٹے بڑے، رات دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جس طرح کی جس لائن سے اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے، آج اس مبارک مجلس میں اے اللہ ہم ان تمام گناہوں سے سچی وقت توبہ کر کے اللہ ہمیں توبہ قبول فرما لے اور ہمارے تمام گناہوں کا اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ جو زندگی ہماری بچی ہے اے اللہ موت تک نیکوکاری پرہیزگاری کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دین کے جتنے شعبہ جات ہیں ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اے اللہ حدیث پاک میں جو سنت بیان فرمائی ہے آپ کی ایک ایک سنت کو زندگی میں لا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص کر الہ العالمین موجودہ دور میں لباس کے بارے میں بہت ساری خرابیاں اور فیشن چل پڑے ہیں. ہمارے نوجوان فیشنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. الہ العالمین ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین شریعت کے بتائے ہوئے لباس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص کر ہماری بہنوں کو ہماری ماؤں کو اے اللہ سطر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین کے جس شعبے میں جو خرابی پیدا ہو اس خرابی کو دور فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ اور اے اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے شمار فرما دے. الہ العالمین اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں اے اللہ آپ بخوبی واقف ہے. الہ العالمین ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کی طرف سے آزمائش امتحان ہے، لیکن اے اللہ ہم کو کمزور بندے ناپ تول کے قابل نہیں. اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائیے، ہمارا امتحان نہ لیجیے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو در کا معاملہ فرمائے. اے اللہ ان حالات کو اے اللہ سازگار فرما دیجیے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے اس کو چین امن سکون نصیب فرما. اس کے مال کی جان کی آب و عزت کی حفاظت فرما. الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مساجد قائم ہے، مدارس قائم ہے، مکاتب قائم ہے، مراکز قائم ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. بالخصوص حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما. حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ آل سعود کو اللہ نے توفیق عطا فرما، ان کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرما. الہ العالمین بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ مشرکین کفار اور اے اللہ یہود و نصارہ کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو پروپیگنڈے وہ کر رہے بنا رہے اے اللہ ان پروپیگنڈوں کو فیل فرما دے. الہ العالمین ہمیں 100% شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما. جزا اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.